کے ہم اس کو پھوڑیں تو پانی نکل آتا ہے، وہ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ دیکھیں، جب تک خون یا پیپ کسی جسم کے کسی حصے سے نکل کر بہے گی نہیں، اس میں بہنے کی صلاحیت نہیں ہوگی، تب تک وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا اور وہ پاک بھی کہلاتا ہے۔ جیسے تھوڑی سی پیپ نکلی لیکن چل نہیں رہی، بہنے اپنے ٹیڑھا بھی کر لیا تو بہنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، تو یہ پاک ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کپڑوں سے اس کو صاف کر دیں، کسی ٹیشو سے صاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ پاک ہے اور اس کے نکلنے سے وضو بھی نہیں جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ اگر یہ لگی گئی کپڑے پر تو جیسے کہ پاک ہے، تو کپڑا بالکل ناپاک نہیں ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، گرمی دانے نکل آتے ہیں، اس میں تو اتنا قلیل پانی ہوتا ہے کہ جو بالکل بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگرچہ آپ بعض وقت پھوڑتے ہیں تو وہ ایک دم پریشر سے تھوڑا سا آگے کو جاتا ہے، پھیلتا ہے، لیکن اس میں بہنے کی صلاحیت بہرحال نہیں ہوتی، تو وہ بھی پاک ہے، اس سے وضو کے ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ نماز شروع کریں تو خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، کیا کریں کہ ہم یہ خیالات نہ آئیں؟ دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل نہ آئیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے ایک شیطان کو گویا کہ اجازت دی ہے، اس کو وسعت دے دی ہے کہ وہ ہمیں وسوسہ ڈالے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان وساوس کو زیادہ زیادہ دور کریں اور اپنے اندر وہ روحانیت پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ یا نورانیت پیدا کریں کہ نور سے وہ جل جائے یا گھبرا کر پیچھے ہٹ جائے۔ اور کچھ مخصوص طریقے ہوتے ہیں، جیسے آپ جائے نماز پہ کھڑے ہو جائیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھو 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 کریں، بشرطے کہ جماعت میں نہ پڑھ رہے ہوں، کسی کو وہ کہے گا مجھ پہ تھوک رہے ہیں تو ویسی، اور تھوکنا نہیں ہے، تھو 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 بس کرنا ہے، جیسے شیطان کے منہ پہ تھوک رہا ہوں، اس کی برکت سے شیطان دور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، الحمد شریف، سورت، ثنا، التحیات، دعائے قنوت، اس کا مطلب اس کے علاوہ تکبیرات انتقالات وغیرہ، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے تراجم آپ سیکھ لیجئے، اور جب آپ پڑھیں تو ترجمہ ذہن میں لائیں۔ جیسے امام صاحب پڑھ رہے ہیں، مخصوص صورتیں الحمد پڑھتے ہیں تو ان کا ترجمہ سیکھ لیں، امام صاحب جب وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کا ترجمہ ذہن میں دہراتے رہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز میں ارکان کو ادا کرتے ہوئے نگاہ رکھتے ہیں، وہاں نگاہ جما کر رکھیں۔ جیسے کھڑے ہوتے ہیں تو سجدے کی جگہ، حالت رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو گود میں، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو ناک کی نوک اور سلام پھیرتے ہیں تو کندھے کو دیکھتے ہیں، نگاہ جما کر رکھیے، ہٹائیے نہیں، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور باقی اگر وسوسے پھر بھی آتے ہیں، اس سے گھبرائیں بالکل نہیں، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جتنا زیادہ وسوسے ہوں گے اور ان کو آپ دور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب حاصل ہوگا، اور اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی بالکل خشوع و خضوع نہیں ہے تو کیا فائدہ اس سے نماز کا؟ نہ بہت فائدہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اگر آپ کو وسوسے نہ آئیں اور آپ سیدھی سیدھی نماز پڑھیں تو یہ تو آپ کو مشقت بالکل بھی نہیں ہوئی، تو جو جتنی زیادہ مشقت میں نماز ادا کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں اس کا خیال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر میں وضو کرتا ہوں اور ناک میں پانی چڑھاؤں تو مجھے زکام ہو جاتا ہے، تو کیا میں وضو کرتے ہوئے اس کو ترک کر سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ ترک کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو وضو ہے جس میں ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اور ترک سنت سے ثواب میں کمی تو ہے لیکن وضو کی تکمیل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو صرف ایک وضو میں سنت تھی۔ اگر آپ غسل آپ پہ واجب ہو جائے تو اس میں تو ناک میں پانی چڑھانا فرض ہوتا ہے، اس میں بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ناک میں پانی چڑھاؤں گا تو مجھے زکام ہو جاتا ہے، جیسے الرجی ہوتی ہے بعضوں کو، تو آپ اس کو بالکل ترک کر سکتے ہیں۔ بس اتنا کر لیں کہ جہاں تک چڑھانے میں آپ کو دقت نہ ہو وہاں تک کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت عطا فرمائی ہے، اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسانیاں دی ہیں، جہاں پہ اس طرح کی مشقت آئے تو وہاں پر ہم آسانی کو لیکن علماء کی ہدایت سے اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ علماء کی ہدایت کا لفظ اس لیے میں نے کہا کہ اگر یہ سب کو کلی اختیار دے دیا جائے کہ جہاں مشقت محسوس ہو وہاں آسانی کی طرف آ جاؤ، تو وہ بلا اجازت شرع آسانیاں بھی حاصل کرنے لگیں گے، کیونکہ